قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے لوگ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے کاموں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو شریعت میں بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، نئی بدعت معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو ڈھول کی تھاپ پہ لوگ ناچتے رہے، بھنگڑے ڈالتے رہے، مرد و عورت کا اختلاط بھی ہوتا رہا، اور اس سال تو اتنا بڑا ظلم کہ ایک نوجوان لڑکی کو حور بنا کے بازار میں اس کی نمائش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، جن کاموں سے آپ نے روکا، منع کیا، انہی چیزوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہونے لگ گیا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے ایک بڑا پیغام جس کو امت نے بھلا دیا ہے، وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام۔ قرآن مجید کے کئی ایک مقام پہ آپ کی وفات کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں اپنی موت کا کئی بار تذکرہ کیا ہے۔ کل من علیہا فان، جب یہ رب کا قانون ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے اس نے مرنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا، آپ اپنی موت کے بارے میں بتا دیں۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ زندگی تو سمجھ آتی ہے، آپ کا یہاں رہنا باعث برکت، چلے جانا کیوں خیر؟ تو اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے ہو سکتا ہے جب ایک دن آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا انی وددت ان انظر الی اخوانی، میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، اپنے امتیوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن دیکھ نہیں سکوں گا، اجل مجھے مہلت نہیں دے گی، میں جا رہا ہوں، میرے ان امتیوں کو یہ بتا دینا انا فارتہم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا، آپ کا جانا بھی ہمارے لیے خیر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی خبر اس صورت مبارکہ کے نزول سے پا چکے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ نصر ہے، 30واں پارہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے۔ رب کی مدد آ گئی، نصرت آ گئی، فتح آ گئی، لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے۔ جس مشن کے لیے ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مشن مکمل ہو گئے ہیں۔ 9 ہجری وفود دور دور سے آئے اور آپ کے ہاتھوں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ تو یہ ایک قانون بھی ہے، جب مشن پورا ہو جاتا ہے تو پھر نمائندے کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب آپ اپنے رب کی تسبیح کر لیں، حمد کر لیں اور اپنے رب سے استغفار کر لیں جتنا کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ 40 سال سے جب عمریں بڑھتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ زندگی کی اثر ہو گئی، اب آگے موت ہے۔ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ قیامت کے دن کوئی عذر ہی قبول نہیں کریں گے۔ بڑی عمر تھی تیری، 60 سال۔ تو استغفار کثرت سے آپ کرنے لگ گئے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرة۔ کبھی کبھار مجھے اپنے دل پہ غبار سا محسوس ہوتا ہے اور میں اپنے رب سے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے جب اپنے دل پہ کچھ غبار سا محسوس ہونے لگے تو میں کیا کرتا ہوں؟ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جس سے گناہ ہو جائے اسے تو خوب رونا چاہیے اپنے رب کے سامنے۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں بھی استغفار کرنے لگے۔ پہلے تو آپ سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن پھر آپ کی دعا یہ ہو گئی تھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہمیں یاد کرنی چاہیے، آپ سجدوں میں بھی استغفار کر رہے ہیں، کثرت سے استغفار۔ پھر حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی آپ کی موت کا اشارہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کہہ دیا تھا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا۔ لوگوں کو چاہیے اپنے عقائد درست کرے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ کی وفات کی بات تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تو فوت نہیں ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے حج کے طریقے اور حج کے احکام سیکھ لو، شاید آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اشارہ دے دیے واضح لفظوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنی رسالت کے ابلاغ پہ گواہ بھی بنا لیا تھا۔
قیامت کے دن اللہ اپنے نبیوں سے پوچھے گا کیا آپ نے میرا دین پہنچا دیا تھا؟ نصیب قوم کے نوح علیہ السلام کی قوم رب کے سامنے انکار کر دے گی۔ وہ کہیں گے نوح نے تیرا دین ہمیں پہنچایا ہی نہیں۔ ایسی بدبخت قوم 950 سال دین کی تبلیغ اتنی محنت سے کی کہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، لیکن قوم انکار کر رہی۔ اور یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار ہیں۔ جب آپ نے ان سے پوچھا تھا حل بلغت، کیا میں نے رب کا دین تمہیں پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قد بلغت و ادیت و نصحت۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہمیں جو دین ملا ہے لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، وہی اس دین سے ہٹ سکتا ہے جس کے نصیب میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے، وہی ٹیڑھ پن اختیار کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی آپ کی موت کا اشارہ مل گیا ہے۔ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھے، اور میں آپ سے ایک فاصلے پہ بیٹھا ہوں، اور مجھے اتنے فاصلے سے بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے پیغمبر کے جسم کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ میں قریب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے انور پہ میں نے ہاتھ رکھا تو تپش آپ کے وجود میں انتہائی زیادہ ہے۔ میں نے کہا لعلک یوعک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ کو تو بخار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، مجھے جب بھی بخار چڑھتا ہے تم میں سے 2 مردوں کے برابر چڑھتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ بخار قیامت کے دن انسان کے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا کہ جس شخص کو جتنا دنیا میں بخار ہوا وہ قیامت کے دن اتنا ہی جہنم سے آزاد ہو جائے۔ یہ انسان کے درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ بلکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ اللہ کا ملاقمین کا خصوصی کرم کہ رب تعالیٰ کے رستے میں اگر کسی کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے بدلے بھی گناہ معاف کر کے جنت میں درجے بلند کرتے ہیں۔ ایسے کبھی کبھار ہمیں خیال آتا ہے کہ کانٹا چبھنے سے تو چنگی بھلی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے یہ مثال کیوں دے دی کہ کانٹا بھی چبھے؟ تو صاف ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مثال دی تھی نا، وہ اتنے بہادر، اتنے جفاکش، اتنے مجاہد۔ وہ صحابی کا ہاتھ تھوڑا کٹا تھا اور کام نہیں کرنے دے رہا تھا، تو اس نے اپنا ہاتھ بازو کے نیچے رکھا، زور لگا کے جھٹک کے بازو اڑا کے ادھر مارا اور دوسرے ہاتھ سے تلواریں چلانے لگ گئے۔ ان لوگوں کو کانٹا کیا کہہ سکتا ہے؟ تو آپ نے ان کو کہا، اور ہم جیسے جو ہے نا کمزور، ہمارے لیے تو شاید یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ نصب ولا وصب ولا غم ولا ہم۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں بیٹھے بیٹھے صرف تھکاوٹ ہی ہو گئی نا تو اللہ اس کے بدلے ہی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کو 2-2.5 گھنٹے بہو گے، تھکاوٹ تو ہوئے گی نا انشاءاللہ۔ تو یہ تھکاوٹیں بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی۔
کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی الم، کوئی غم، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے ہیں، 29 سفر ہے، جمعرات کا دن ہے، مغرب کی نماز آپ نے آخری نماز پڑھائی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی، اور صحابہ کہتے ہیں آخری آیت جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس کے بعد ہم کبھی آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکے، وہ آیت کریمہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جس سے سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھا کے آپ گھر تشریف لے گئے، گھر جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو۔ بڑا سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو خوشیاں مناتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے دن آپ بے ہوش ہیں، ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا اصل الناس، لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ امت کے لیے بڑا پیغام، نماز کی اتنی فکر ہونی چاہیے انسان کو کہ جس مرضی حالت میں چلا جائے اس کی نماز فوت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ہوش آئی ہے، 3 دفعہ یوں ہوا ہے، آپ نے اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے پھر بے ہوش ہو، پھر آپ نے پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قال هم ينتظرونك، جواب ملا کہ لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پھر اٹھنے لگے تو پھر بے ہوش ہو۔ 3 دفعہ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد اس کائنات کا افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ کہہ لگی ان ابا بکر رجل اسیف اذا قام مقامک لا یسمع الناس، ابو بکر بڑے کمزور دل کے مالک ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، شاید ابو بکر کی آواز نمازیوں کو سنائی نہ دے، آپ عمر فاروق کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ جمعرات عشاء کی نماز سیدنا ابو بکر صدیق نے پہلی نماز آپ کی زندگی میں پڑھائی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کی فجر، یہ 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھائیں۔ شان ہے، فضیلت ہے، مقام ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 بار مسجد نبوی میں آئے ہیں۔ کاش ہمارے ان بھائیوں کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے، پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور انہیں یہ حقیقت کا علم ہو کہ آپ اس دنیا سے کیسے گئے، کیا کہتے رہے، کس چیز کی نصیحتیں کرتے رہے، کس کرب و بلا سے گزر کے اللہ کے پیغمبر نے یہ دنیا چھوڑی ہے، کیا عالم تھا مدینہ کا اور اہل مدینہ کا جب آپ اس دنیا سے اٹھے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ مولویوں نے گمراہ کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر تو فوت نہیں ہوئے، نہیں ہوئے تو زندہ دفن کر دیا تھا صحابہ نے قبر میں۔ وہ بچی قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی جس کو زندہ درگو کیا ہوگا، تم اللہ کے نبی کو زندہ درگو کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ 2 دفعہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے،
ایک مرتبہ تو امت کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس سے بہتر بدلہ نہ دے دیا ہو۔ میں نے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ اس کے احسانات کا بدلہ سوائے رب کے کوئی دنیا میں دے ہی نہیں سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے ہم سب کے لیے پیغامات بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہے، آپ کے ساتھ جو شخص حسن سلوک سے پیش آتا ہے، آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، میرے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کے احسانوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اساتذہ کے بہت احسانات ہیں، رشتہ داروں کے بہت احسانات ہیں۔ ان احسانات کو انسان مت بھولے۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ احسانات کا اور یہ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کا بھی حیا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی تھوڑی طویل حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، سفر ہے، رستے میں پڑاؤ ڈالا، پانی نہیں، پئیں تو وضو نہیں کر پاتے، وضو کریں تو پینے کے لیے نہیں بچتا ہے۔ صحابہ کرام ادھر ادھر وضو کی پانی کی تلاش میں ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا ہے جس نے 2 مشکیزیں اپنے اونٹ پہ رکھے ہوئے پانی کے بھرے ہوئے اور مشکیزوں کے اوپر بیٹھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھنے لگے پانی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کل اس وقت میں پانی پہ تھی، یعنی 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے یہاں پہنچی ہوں اور آگے میں نے گھر جانا ہے۔ انہوں نے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا اس کے مشکیزیں اتارو۔ مشکیزیں اترے، فرمایا سارے قافلے کے لوگوں کے برتن اکٹھے کرو۔ برتن اکٹھے کیے، فرمایا اس کے مشکیزوں کا منہ کھولو اور اپنے اپنے برتن بھر لو۔ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیران ہو گئے، ہم نے اس کے مشکیزوں سے اپنے سارے برتن بھر لیے لیکن مشکیزوں سے ایک قطرہ پانی کا کام نہیں ہوا۔ یہ معجزہ ہے۔ وہ دیکھی جا رہی ہے میرے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے۔ میں تو سنتی تھی جادوگر ہے، کافرہ ہے۔ گھر لیٹ پہنچی، گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، لیٹ آئی ہو؟ اس نے کہا آج تو دیکھ لیا جو سنا تھا، یہ کام ہوا ہے میرے ساتھ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تذکرے سنے تھے آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ واقعہ ہی جادو ایسا کرتا ہے کہ کمال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بات میں اصل آپ سے کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام نے پھر اس علاقے میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑے دوڑائے، فتوحات ہوئیں، یہ علاقے فتح ہوئے، لیکن صحابہ کرام اس عورت کے گاؤں میں داخل نہیں ہوتے تھے، دور سے گزر جاتے تھے کہ اس عورت نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہوا ہے۔ کافرہ عورت، لیکن اس تعلق کا اور اس احسان کا بدلہ دیکھو کیسے چکایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خیر میں سے خیر کیسے نکالتے ہیں۔ ایک دن اس عورت نے اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا یہ جو محمد عربی کے ساتھی ہیں نا، جو جس علاقے میں داخل ہوتے ہیں وہاں فتح کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، یہ بھلا ہمارے گاؤں میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ صرف اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ انہوں نے میرے مشکیزوں سے پانی لیا تھا، یہ اتنے با کمال لوگ ہیں
اور اتنا حیا کرنے والے ہیں اور اتنا یہ حیا کا تعلق نبھانے والے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہمارے گاؤں میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، ان لوگوں کی ہسٹریاں پڑھو، ان لوگوں کے نبی کے بارے میں پڑھو۔ جب انہوں نے تھوڑا سا اس بات پہ غور کیا، پورے کے پورے علاقے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ احسانات کا بدلہ نہ بھولیں۔ آپ نے مرض الوفات کے دنوں میں جب آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، آگے ابو بکر صدیق کے احسانات کا ذکر سارے صحابہ کے سامنے کیا ہے۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ آئے ہیں بس، اور یہ آخری بار تھی جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی سے گزر رہا تھا تو انصار صحابہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے اور آپ کی یاد میں سب بیٹھے روئی جا رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول کے وہ دن ہیں جن دنوں میں دنیا جشن منا رہی ہوتی ہے، صحابہ رو رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ رہا گیا، ان کی خالہ میمونہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ کے گھر آنا جانا تھا۔ میں گیا اور میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، آپ کے صحابہ آپ کو یاد کر کے بہت رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، سہارا لیا، کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ لال پٹی بندھی ہوئی تھی، جیسے تکلیف میں ہم اپنا سر باندھ لیتے ہیں۔ آپ پھر آخری دفعہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد پھر صحابہ کبھی میرے نبی کی زیارت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، یہ جو مدینہ میں رہنے والے انصار ہیں نا، ان کے اسلام پہ بڑے احسانات ہیں، ان کے احسانات بھی تم نے بھلانے نہیں ہیں۔ یہ میری جان ہے، یہ میرا جگر، جو الفاظ آپ نے کرشی کے استعمال کیے، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بدن کے ساتھ لگا ہوا، یہ میرے رازدان ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ ان کی نیکیاں قبول کر لینا، اور ان سے کبھی کوئی کوتاہی ہو تو وہ معاف کر دینا۔ البتہ انصار کو بھی ایک بات آپ کہہ گئے تھے، جب ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کو کوئی چیز دینے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر، آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو دیں، آپ ہمیں دے رہے ہیں ان کو بھی دیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آج تم بڑی قربانی دے رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا لوگ دوسروں کو تم پہ ترجیح دیں گے، تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ اور اس آخری موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، اس سے پہلے کہا تھا انصار سے، تمہارے ساتھ جب کبھی ایسا معاملہ ہوگا، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، تم نے صبر کرنا ہے، انشاءاللہ تمہارا اور میرا آمنا سامنا حوض کوثر پہ ہونے والا ہے۔ اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ میرے انصار صحابہ ایسے ہیں، ان کے ذمے جتنے واجبات تھے انہوں نے سارے کے سارے ادا کر دیے ہیں، اور ان کے جو حقوق تھے ان حقوق کا انہوں نے کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا، سارا کچھ رب پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کے احسانات کا بدلہ بھی قیامت کے دن رب العالمین دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کنوؤں کا پانی لاؤ، 7 مشکیزیں بھر کے لاؤ، مختلف 7 کنوؤں سے، کہ جس پانی کو کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ جمعرات کے دن سے آپ کی بیماری بڑی ہے، اور ویسے تو آپ کے آخری ایام مشقتوں میں اور تکلیفوں میں اور بیماریوں میں گزرے۔ ایک یہودی عورت نے خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، اور اس کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھا کے منہ مبارک میں رکھا،
چبانا چاہ رہے تھے کہ جبریل امین نے آ کے خبر دے دی کہ لقمے میں زہر، اس کو آپ پھینک دیں، لیکن اس کا اثر آپ کے سینہ مبارک میں اتر گیا تھا، اس کی تکلیف آپ کو زندگی بھر ہوتی رہی ہے۔ یہ واقعات ہمیں عقیدہ سکھاتے ہیں۔ نہ جانے لوگ کس زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، آپ غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ آپ کے 2 صحابہ یہ کھانا کھانے کی وجہ سے فوت ہوئے تھے۔ جب آپ کو خبر ملی کہ کھانے میں زہر ہے، آپ نے اس یہودیہ کو بلایا اور بلا کے اس سے پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا سیدھی بات ہے، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ اگر تو یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو بچ جائے گا، اور اگر جھوٹا نبی ہے تو آج فوت ہو جائے گا۔ میں نے تو یہ کام آزمانے کے لیے کیا۔ آپ ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دی جو آپ کی جان لینا چاہتی ہے۔ ہمارے ساتھ کسی کا چھوٹا سا معاملہ بن جائے نا، پھر جب آپ کو خبر ہوئی کہ 2 صحابہ فوت ہو گئے کھانا کھانے کی وجہ سے، تو آپ نے قصاص میں اس کی گردن اڑا دی تھی، لیکن اس کھانے کے زہر کی تکلیف آپ کو ہمیشہ محسوس ہوتی رہی ہے۔ اور جب آپ کا آخری وقت آ رہا ہے، جمعرات کا دن، اللہ اکبر، آج بھی جمعرات، ایک دن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے اور ایک دم کہنے لگے آج کون سا دن؟ صحابہ نے کہا جمعرات۔ فرمایا وما ادراک ما الخمیس، تمہیں کیا علم جمعرات کیا ہے؟ جمعرات ہمارے لیے مصیبتوں کا پہاڑ تھے کہ اس کے بعد پھر ہم اللہ کے پیغمبر کے دیدار سے ہی محروم ہوں گے۔ صحابہ اس طرح دیدار نہ کر سکے۔ بہرحال قصہ مختصر، 12 ربیع الاول سوموار فجر کی نماز ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا اور اس وقت آپ کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق اجازت لے کے واپس گھر چلے گئے تھے اور لگتا یوں تھا کہ آپ صحت یاب ہو گئے۔ آپ نے پردہ ہٹایا ہے اور دیکھا ہے صحابہ کرام نماز میں کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، امام قرات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے۔ جس مشن کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ مشن پورا ہو رہا ہے۔ لوگ نمازی بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن سننے والے بن جائیں۔ اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آپ ان کو قرآن پڑھائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں، ان کو حدیثیں سکھائیں، اور مشن دیکھ کے آپ مسکرا رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نظر پڑی ہے، اللہ کے پیغمبر پردہ ہٹائے ہوئے ہیں اور آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ ویسے بعض ضعیف روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ روشنی بھی تھی۔ صحابہ کو بھی علم ہو گیا تھا آپ نے پردہ ہٹایا ہوا ہے، اور مسجد نبوی میں آپ دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، صحابہ بھی ٹیڑھی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیدار ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ابوبکر صدیق نماز سے پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنی جگہ پہ رہو، اور پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ صحابہ نے یہی سمجھا کہ اب آپ صحت یاب ہیں، ظہر کی نماز پہ تشریف لائیں گے۔ لیکن یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھنے کا دن، چاشت کا وقت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میری نظر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان کو لگ رہی ہیں، اور میں نے آپ سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ نبی جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں مقام ان کو پہلے ہی دکھا دیتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنت کے مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ بڑی پتے کی بات ہے، 7 مشکیزوں سے آپ نہائے تھے، 7 مختلف کنوؤں کا پانی منگوایا تھا، اور پانی بھی وہ کہ فرمایا جس کو کسی کا ہاتھ ہی نہ لگا ہو، یعنی مشکیزیں کھلے نہ ہو۔ جو سمجھ آتی ہے بات واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کمی کو تائی معاف فرما دے۔ آپ اس پانی سے غسل کر کے اپنے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں جس پانی کو کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو، پاک صاف اور ستھرا، اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے نازل کیا ہوا پانی۔ رب کے پاس جانے کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی، یاد رکھنا۔ ہر سال آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے رمضان، لیکن آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ تیاری ہو رہی ہے رب کے پاس جانے کی۔ ہر سال جبریل امین کو آپ 1 دفعہ قرآن سناتے تھے، لیکن اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ قرآن سنایا تھا۔ آپ کو پتا تھا یہ میرا آخری سال۔ بڑا واضح 2 ٹوک پیغام سیدنا معاذ بن جبل کو آپ نے دیا تھا۔ کبھی سوچے تو یقین مانے رونگٹے کھڑے ہوتے کہ معاذ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن بھیجنے لگے، معاذ سواری پہ سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، نصیحتیں کرتے جا رہے تھے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ آج کے بعد تو مجھ سے ملاقات نہ کر پائے گا، اب کی بار جب تیرا گزر ہوا تو میری قبر سے ہوگا یا میری مسجد سے ہوگا۔ کس بوجھل ذہن سے اور کس دکھی دل سے معاذ یمن گئے ہوں گے۔ مڑ مڑ کے اللہ کے پیغمبر کا دیدار کر رہے تھے، لیکن مشن جس پہ آپ روانہ کر رہے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا مشن، وہ دین اسلام کو آگے پہنچانے کا مشن۔ اب اس مشن پہ جانا ضروری ہے۔ بات جو سمجھ آتی ہے، حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ ہم کریں، جہاں سے روکے وہاں سے رک جائیں۔ دل نہیں کیا ہوگا معاذ کا جانے کو، پکی بات ہے۔ آپ کے آخری ایام اور میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اب دوبارہ جب میرا مدینہ میں آنا ہوا تو آپ کی قبر پہ آؤں گا۔ بڑا روئے تھے معاذ، بہت روئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ عذر پیش نہیں کیا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ محبت نام ہی اس کا ہے۔ روانہ ہو اور واقعتاً واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو چکے۔ یہ چاشت کا وقت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی شان ہے، جیسے ان کے بابا ابو بکر صدیق کی بڑی شان۔ انہی کا گھر ہے، انہی کا دن ہے، انہی کی باری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو تھوڑا اٹھاتے، چہرے پہ کپڑا لیا ہوا ہے، پانی کا پیالہ بھر کے ساتھ رکھا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو ڈبو کے اپنے رخساروں پہ اور اپنے ہونٹوں پہ لگاتے تھے، اور پھر ایک کلمہ آپ کی زبان سے نکلتا تھا، لا الہ الا اللہ سکرات الموت، لا الہ الا اللہ سکرات الموت۔ وہ لوگوں، موت بہت سخت ہے، موت کی سختی بہت زیادہ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر آپ کی وفات کے وقت ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ آخری پیغام جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے وزنی ہوتے ہیں۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، آپ نے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، آپ نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ آپ جب دنیا سے جانے لگے، ایک دعا کر گئے، ایک بد دعا کر گئے۔
دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنا دینا، جس طرح سابقہ انبیاء کی قبروں پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، یا اللہ میری قبر کو تو نے سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ اور بد دعا یہ کر دی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ مزار بنا لی، وہیں پہ گر گئے، سجدے کرنے لگ گئے۔ آج کون ہے مزاروں پہ گرنے والے؟ ان کو یہ باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وہ یہ توحید کا درس کیوں نہیں سیکھتے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سبق کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تو آپ کو آخری بار آخری وقت میں یاد آ گیا تھا کہ جو انبیاء کی قبروں کے سامنے جھکتے ہیں آپ ان پہ لعنت کر رہے ہیں، ہلاکت و بربادی کی بد دعا کر رہے تھے۔ یہاں بڑے بڑے قبے ہیں، بڑے بڑے مزار۔ اللہ احکم الحاکمین امت مسلمہ کو شرک کی دردل سے پاک فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، کہتی ہیں کہ آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، میں کان لگانے لگ گئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے فاطمہ بھی آپ کے پاس آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فاطمہ کی چال چلن بھی اپنے باپ جیسی، فاطمہ کا اخلاق بھی اپنے باپ جیسا، اور فاطمہ کی گفتگو کا انداز بھی اپنے باپ جیسا۔ آپ نے اشارہ کیا ہے قریب کر کے کوئی بات کی، مشہور روایت ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، آپ نے پھر اشارہ کیا، پھر کان کے قریب کر کے بات کی تو فاطمہ ہنسنے لگ گئیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ غم اور خوشی اکٹھے دیکھے تھے، اتنے قریب میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا فاطمہ کیا کہا اللہ کے پیغمبر نے؟ کہا میرے باپ کا راز ہے، میں فاش نہیں کرنا چاہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بات بتائی تھی کہ میرے ابو نے مجھے یہ کہا تھا فاطمہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں رونے لگ گئی، باپ کی جدائی۔ تو پھر آپ نے اشارہ کر کے کہا تھا فاطمہ تو سب سے پہلے مجھے ملے گی، اور اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کی سرداری بھی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ بات سن کے میں ہنسی تھی۔ اب کی بات پھر فاطمہ آخری دفعہ تشریف لا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کے کہنے لگی ہائے میرے باپ کی تکلیفیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کلمہ نکلا تھا فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ لگتا یوں ہے واللہ عالم کہ اس وقت زندگی بھر کی تکلیفیں آپ کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ یتیم پیدا ہوئے، ابھی 6 سال کی عمر ہے کہ ماں بھی دنیا سے ٹر گئی، اور کبھی سوچے تو جھٹکا لگتا ہے۔ ویسے سفر ہے، جنگل ہے، آپ تھے، آپ کی والدہ تھیں، اور ساتھ ایک لونڈی ہے، اور تو کوئی نہیں۔ اپنی والدہ کو اس 6 سال کے یتیم بچے نے قبر میں اتارا کیسے ہو؟ اس لیے یتیمی کے جھٹکے دیکھنے ہو تو میرے پیغمبر کو ہی دیکھ لیں آپ۔ چچا سہارا بنا ہے تو وہ بھی جلدی، دادا سہارا بنا وہ بھی جلدی ساتھ چھوڑ لیں۔ نبوت ملی ہے تو دشمنوں کے اتنے دکھ سہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکے والوں کے ظلموں سے ستا کے اور ستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکل گئے کہ شاید مجھے وہاں پہ سہارا ملے گا، لوگ میری بات سنیں۔ لیکن وہاں اس سے بھی گھنونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اتنے پتھر مارے انہوں نے کہ آپ کا جدھر کو منہ آیا آپ ادھر ہی نکل کھڑے ہوئے۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ
بے ہوش ہو گئے. فرشتوں نے آ کے بادل کا سایہ کیا تھا آپ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آئی تو فرشتے نے کہا تھا نا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ اشارہ کریں میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان کچلتا ہوں، سرما بنا کے رکھ دوں. لیکن آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. وہ منظر گھوم رہا ہوگا اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تکلیفیں، دکھ. 3 بیٹے اللہ نے دیے، تینوں زندگی میں بلائے، بچپن میں بلا لی، اپنی اولاد کی وفات کا غم بھی سینے میں چھپا ہوا. 4 بیٹیاں 3 آپ کی زندگی میں دنیا سے اٹھی. جب آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، آپ کی خدیجہ وفادار بیوی دنیا سے اٹھی، آپ کے ساتھ مقاطع ہوا، سب نے قطع تعلقی کر لی. آپ غار میں رہ رہے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. شیب ابی طالب کیا سے کیا دکھ نہیں سہے پیغمبر نے. اس وقت آپ کو وہ دکھ یاد آئے اور فرمایا فاطمہ آج تیرے بابا کے سارے دکھ ختم ہو رہے ہیں، میں جا رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک کلمہ نکل، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ نصیب کر دے. نبیوں کے ساتھ ملا، صدیقوں کے ساتھ ملا، شہیدوں کے ساتھ ملا، صلحاء کے ساتھ ملا، مجھے اپنی ملاقات کا شرف عطا کر دے. تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھائے، آسمان کی طرف نظر اٹھائے، میرے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ بھی قربان جائیں، اتنی وفادار اور سمجھدار بیوی. عبد الرحمن داخل ہوئے ہیں، ان کے منہ میں مسواک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مسواک پہ لگی ہیں. انہوں نے جلدی سے مسواک پکڑ کے اپنے منہ میں اس کو نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں پہ پھیرنے لگ گئیں. کہتی تھیں لوگوں میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا سے گئے تھے تو میرا لعاب دہن آپ کے لعاب سے ملا ہوا تھا، آپ کا چہرہ انور میرے سینے سے لگا ہوا ہے، اور آپ نے اس حالت میں اس دار فانی کو چھوڑ دیا ہے. ذرا جائزہ لیں آپ. کائنات کا سردار انا سید ولد آدم ولا فخر، دنیا سے اٹھے، کیا چھوڑ کے گئے ہیں اس دنیا سے؟ کیا چھوڑا ہے دنیا میں؟ کوئی ایک آپ کا خچر تھا، ایک تلوار تھی، تھوڑا سا سامان، اور آپ کی جنگی وہ زرہ ایک یہودی کے پاس پڑی ہے، آپ نے اس سے گندم ادھار لی ہوئی تھی اور ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے اس حالت میں گئے. اب کیا ہوا ہے؟ خوشیاں منانے والے سوچے نہ ہوا کیا ہوگا. صحابہ کو آپ کی وفات کی خبر ملی ہے، 6 مہینے سیدہ فاطمہ آپ کے بعد زندہ رہی، اور لوگ کہتے ہیں کہ پورے 6 ماہ میں ہم نے کبھی فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. ان لوگوں کو خوشیاں ہی نہیں ٹکنے دیتی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جس دن اللہ کے پیغمبر مدینہ میں آئے، مدینہ آپ کی آمد سے روشن ہو گیا تھا، اور جس دن آپ دنیا سے اٹھے ہیں مدینہ میں اندھیرے اور سناٹے چھا گئے. صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر فاروق جیسے جرار اور جلیل القدر تلوار نکال کے کھڑے ہیں، جو یہ کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں. کوئی کہتا ہے آپ دوبارہ اٹھیں گے، آپ ابھی بے ہوش ہیں، آپ پھر اٹھیں گے. حواس باختہ ہے. عمر فاروق جیسے وہ اس وقت اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں. وہاں اللہ نے ثابت قدم رکھا ہے تو ابو بکر صدیق کو رکھا ہے. تشریف لائے، آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا،
اور کہا اللہ کے پیغمبر آپ پہ ایک موت آنا تھی وہ آ گئی، اب نہ دوبارہ آپ کو زندگی ملے گی، نہ دوبارہ آپ کو اس دنیا کی موت ملے گی۔ کیا لوگ اپنا عقیدہ درست نہیں کر سکتے؟ آ گئے اللہ کے نبی، آ گئے۔ ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتے، یہ باتیں غلط ہو رہی ہیں کہ آپ دوبارہ آئیں گے، اب آپ پہ دوسری موت رب نے طاری نہیں کرنی۔ اور ادھر نعوذ باللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سج گئے نے گلیاں بازار، اعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب تعالیٰ کو سب سے بری جگہ بازار لگتی ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد لگتی ہے، تم نے بازار سے جا دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے جھوٹے دعوے، اور پھر کیا سے کیا کیا تم نے؟ اخلاقیات کا جنازہ نکالا۔ اب تو بیان بھی آئے ہوئے تھے وزیروں کے کہ اتنا گند نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا ہو گیا ہے 12 ربیع الاول، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اصلاح فرمانے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اس حالت میں چھوڑا ہے، کوئی رغبت نہیں، کوئی شوق نہیں دنیا کا۔ آپ کو آفر بھی ہوئی تھی احد پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا ہے، ہمیں دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دنیا سے اپنے آپ کو نکالیں، دنیا کے جھنجھٹ سے نکالیں۔ اور یہ جو امت مسلمہ نے خوشی کے نام پہ جشن منانا شروع کیا ہے، کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھیں صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اچھا، اب صحابہ جب ابو بکر صدیق نے یہ درس دے دیا نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ اللہ کے رسول ہیں، پہلے رسول دنیا سے اٹھ گئے، آج آپ بھی اٹھ گئے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سو لوگوں سنو، جو آپ کی عبادت کرتا تھا وہ چھوڑ دے عبادت، آپ دنیا سے چلے گئے، اور رب کی عبادت کرنے والا جان لے وہ حی قیوم ہے۔ پھر جا کے لوگوں کی توجہ ادھر ہوئی اور لوگ کہتے تھے ایسے لگا جیسے یہ آیت ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے۔ پھر عمر فاروق کو یہ بات سمجھ آئی تھی، لیکن اگلا مرحلہ بڑا عجیب ہے۔ اب صحابہ اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ کریں تو کریں کیا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے اٹھ گئے۔ مجھے تب یقین ہوا تھا جب میں نے اپنے ہی حجرے میں قبر کھودنے کی آواز سننا شروع کر، کدالیں ماری جا رہی، کسیاں لگ رہی اور میرے محبوب کی قبر کھودی جا رہی، تب مجھے یقین ہوا تھا کہ آپ دنیا سے اٹھ گئے۔ حالت یہ ہے، غسل کون دے، کپڑے کون اتارے، آپ کے بدن پہ ہاتھ کون لگائے، یہ معاملات اتنے سنگین ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام پریشان، کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مسجد میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے سوچ سوچ کے اٹھ جاتے ہیں۔ 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے ہیں۔ جنازہ کوئی امام بنے آپ کے جنازے کے لیے، کس کی ہمت، کس کی جرت؟ بس لوگ جاتے، جا کے 2 4 5 10 جتنے داخل ہوتے، وہاں صلی اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، 10 بندے آئے، 8 آئے، جنازہ پڑھا، نکل گئے، پھر اگلے آئے، نکل گئے، پھر اگلے آئے۔ جنازہ اس لیے بھی لیٹ ہوا ہے، یہ بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں صحابہ پہ کہ جنازہ پڑھا رہا، انہوں نے دفن کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ کے بندو، حالات ہی ایسے تھے، تھوڑے تھوڑے لوگ حجرے میں داخل ہو رہے ہیں، 1,24,000 صحابہ۔ اب غسل کی باری ہے تو جیسے اللہ نے آپ کو زندگی میں بڑے معجزے دیے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی معجزہ ہی ظاہر ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لوگ مسجد میں بیٹھے تھے،
تو مسجد نبوی کے کونے سے آواز آئی ہے، اغسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ قمیص، میرے پیغمبر کو قمیص سمیت غسل دو، کپڑے نہیں اتارنے، آپ کے بدن سے کوئی کپڑا نہیں اترے گا۔ تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن عباس، اسامہ، آپ کے غلام شکران، یہ لوگ اٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیک دی، سہارا کیا، اپنے ہاتھ میں کپڑا رکھا اور اس کپڑے سے آپ کے بدن کو ملا تھا۔ یہ کمال ادب، یہ کمال حیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں نے قبر میں اتارا تھا، قبر آپ کی لاحد بنی۔ یہ سارے واقعات ہیں، موجود ہیں، حدیثوں میں ہیں، کتابوں میں ہیں، لیکن نہ جانے لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر تو فوت ہی نہیں ہوئے۔ نہ جانے یہ عقیدہ کیسا ہے، فوت نہیں ہوئے، پھر زندگی پوچھی جائے، عمر پوچھی جائے تو کہتے ہیں 63 سال، فوت نہیں ہوئے تو 63 کیوں؟ یہ کیسا تضاد؟ تو بہرحال بڑا زبردست ایک ماحول جو مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے خطرناک بنا۔ اندھیرا ہے مدینے میں، کیا گھر ہے اللہ کے پیغمبر کا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رات جب اندھیرا چھا گیا، پہلی رات، تو میں چراغ جلانا چاہتی تھی، اس لیے جلانا چاہتی ہوں گی کہ اپنے خامد کا دیدار کر لوں، فوت تو ہو گیا اب۔ لیکن وہ کہتی ہیں میں نے پورے گھر میں تلاش کیا تو ایک قطرہ تیل کا نہ نکلا جس سے میں چراغ جلا لوں۔ یہ اللہ کے حبیب کا گھر ہے، یہ سرتاج رسول کا گھر ہے، یہ ساری کائنات کی انسانیت کے سردار کا گھر ہے۔ لیکن شاکر کیسے، صابر کیسے؟ عائشہ صدیقہ نے اپنی ہمسائی سے تیل پکڑ کے چراغ جلایا تھا۔ ان لوگوں کو خوشیاں نہیں ٹکنے دیتی، ان کو نہ جانے یہ مصیبتیں یاد نہیں آتی یا پتہ نہیں ہے۔ آپ فوت ہو گئے، دنیا سے اٹھ گئے۔ ایک دن کسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ابو ہریرہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو حدیث تم نے اپنے حبیب سے یوں سنی ہو کہ تمہارے اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان کوئی نہ ہو۔ کہا بڑی حدیثیں سنی۔ پھر ہاتھ پکڑا اپنے اس ساتھی کا اور مسجد کے ایک کونے میں اشارہ کر کے کہا، یہاں میں اور اللہ کے حبیب بیٹھے تھے۔ بس اتنے الفاظ زبان سے نکلے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، ہوش نہیں آئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے مدینہ بھی چھوڑا۔ وہ ویسے بلال کا واقعہ بھی ملتا ہے، اگرچہ اس پہ بھی بعض نے کلام کیے۔ اذان دینا چھوڑ گئے کہ میں جب محمد الرسول اللہ کہتا ہوں تو مجھے وہ ہستی نظر نہیں آتی جن کو دیکھ کے میں اذانیں پڑھا کرتا تھا۔ پھر ایک عرصے کے بعد مدینہ آئے تو لوگ کہتے رہے بلال اذان دے دو۔ کہا بلال کی ہمت جواب دے گئی، اب بلال اذان نہیں پڑھ سکے گا۔ پوچھا لوگوں سے فاطمہ کا کیا حال ہے؟ کہا فاطمہ تو کب کی دنیا سے اٹھ گئی۔ کہا حسن و حسین ہیں؟ کہا ہیں۔ کہا لاؤ حسن اور حسین کو۔ لوگوں نے کہا آپ کے چچا آئے، بلال آئے۔ حسن کو اس ران پہ بٹھایا ہوا ہے، حسین کو اس ران پہ بٹھایا ہوا ہے، محبت اور پیار سے ان کے بوسے لے رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ جب یاد آتی تھی صحابہ کو صحابہ رو پڑتے تھے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، نہ صحابہ نے آپ کی وفات کا کوئی دن غم خاری کی حالت میں اس کے بعد منایا، اور نہ ہی آپ کی آمد کی خوشی کے کوئی تہوار منائے۔ بس یاد آنے پہ روتے ضرور تھے۔ تو پکی بات ہے، ہمارا کوئی محبوب بچھڑ جائے تو ہم کتنی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ رو رہے تو کسی نے موقع غنیمت جان کے کہا بلال، حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں، اپنے چچا سے کہہ دو اذان پڑھ دیں۔ تو حسن کے کہنے پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب مسجد نبوی سے دوبارہ وہ آواز بلند کی تھی جو زمانہ نبوت میں ہوتی تھی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا، نہیں پڑھ سکے کہتے ہیں پوری اذان، اور پھر بقیہ زندگی عراق اور شام کے علاقے میں ہی گزار دی۔ تو صحیح بات بھائیو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس کائنات کا بڑا عظیم صدمہ ہے، لیکن ہم اس کو بطور دن کے خاص نہیں کریں گے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن میں کوئی بات ہے، نہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، نہ تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے۔ 300 بلکہ 350 سال گزرنے کے بعد وہ فاطمی خلیفے جو انتہائی بد باطن لوگ تھے نا، غلط عقیدوں کے اصل یہودی اور اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ آپ کی وفات کے دن جشن منایا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، بس لوگوں نے وہاں سے پکڑ لیا۔ آپ کے پاکستان میں تو پہلا جشن 1933 کو منایا گیا ہے، لاہور موچی دروازہ سے، چونکہ یہ مرکزی جگہ تھی لاہور کی۔ اس سے پہلے اخباروں پہ بھی، مجلوں پہ بھی، رسالوں پہ بھی، جنتریوں پہ بھی، کیلنڈروں پہ بھی 12 ربیع الاول وفات النبی لکھا ہوا ہے، جہاں مرضی دیکھ لیں۔ تو یہ کام وہاں کے لوگوں نے کیا تھا کہ جی یہ ہندو بھی تو مناتے ہیں، عیسائی بھی تو کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو ہم اپنے نبی کی ولادت کا دن کیوں نہ منائیں؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کیسا شیطان نے بہکا دیا ہے، آپ کی ولادت تو 9 ربیع الاول کو ہے، اگرچہ اس میں اختلاف، لیکن 12 ربیع الاول کی وفات پہ تو اتنے اقوال، اتنے لوگ کہتے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، حتیٰ کہ ملفوظات میں احمد رضا بریلوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہونی چاہیے، عقیدت و احترام وہی ہونا چاہیے جو شریعت کے دائرے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نصیب فرمائے، بدعات و خرافات سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال بیٹا سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، جس بھائی نے لکھا ہے وہ دوبارہ بھیج۔ محترم قاری صاحب کے آنے تک یا ممکن ہے ان کو کوئی کام پڑا ہو تو وہ چلے گئے ہوں، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ ہم اتنی دیر سوال و جواب کی نشست کر لیتے ہیں، کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو علم ہوا تو انشاءاللہ ہم جواب دیں۔ اگر کسی کے پیسے گم ہو جائیں تو اسے کیا ملے گا؟ اسے اس دکھ اور تکلیف پہ ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس کو ملے ہیں وہ یہ پیسے نہیں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ 1 سال اعلان کرے، مالک تلاش کرے، اس کے سپرد کرے۔ ہاں 1 سال کے بعد اگر مالک نہ ملے، یہ سوال اہم ہے اس لحاظ سے، بعض دفعہ ہمیں بسوں سے یا پبلک کسی بھی جگہ سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ شرعی حکم کیا ہے۔ 1 سال تک اس کا اعلان کرنا ہے اگر وہ چیز قیمتی ہے تو۔ سال بعد اگر مالک نہیں آتا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بھی چیز ملی ہے اس کا پورا بایو ڈاٹا لکھ لینا ہے۔ مجھے ایک پرس ملا تھا، سیاہ رنگ کا تھا، اس میں 2 کارڈ تھے، اس میں 12,000 روپیہ تھا، وہ 12,000 اس انداز میں تھا، 1,000 کے 5 نوٹ تھے، 5,000 کا ایک تھا،
500 کے 4 تھے. یہ ساری چیزیں اچھی طرح تحریر کر کے آپ نے رکھ لینی. اب وہ پیسے آپ کے، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر مالک آ گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑیں گے. آپ مالک سے وہی نشانیاں پوچھیں گے جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رقم اس کی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ کرنے والے ویسے بھی آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا گرمی کے موسم میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو ہر نماز پہ ہی لوگ کہتے تھے قاری صاحب دعا کرو نا بارش نہیں ہو رہی، قاری صاحب دعا کرو بارش نہیں ہو رہی. تو ایک دن قاری صاحب نے کہا یار 5000 روپیہ تو نہیں ڈگیا اتنے کسی دا مسجد وچ، ایکو نوٹ ہے 5000 دا. وہ 10 کو بندے آ گیا جی میرا ڈگیا ہے میرا ڈگیا ہے. انہوں نے کہا یار میں تو ایویں ہی کیا سی، ڈگیا ڈگیا کوئی نہیں، تسی اپنی اصلاح کر لو، اللہ آپ ہی بارش نازل کرے. دعاواں دی کوئی لوڑ نہیں، اپنی اصلاح کرو، پیسے کوئی نہیں ڈگے، ایویں 10 بندے بھج پے. تو کوئی بھی آگے دعویٰ کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہوگا تو آپ پھر اس کو واپس کریں. پہلے ایک مزیدار سوال ہے، کیا شادی سے پہلے محبت جائز ہے؟ محبت پہ دنیا قائم ہے، محبت ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت ہو جو شریعت کے دائرے میں ہے. کسی کی محبت دل میں رکھ لینا، ہو جانا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. صاف ظاہر ہے محبت یہاں مرد و عورت کی مراد ہے، تو آسان انداز میں پیغام نکاح بھیج دیں. اگر قبول ہو گیا تو ٹھیک ہے، انہیں کہ مل گئی تو روزی، نہ ملیا تو روزہ، ایویں سے ہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اذان دی ہے یا نہیں دی؟ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ نے اذان دی ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. آپ نے کبھی زندگی میں نماز کے لیے اذان نہیں دی. یہ تھوڑا فرق آپ ذہن میں رکھیں. ویسے تو صاف ظاہر اذان آپ نے سکھلائی، جب سکھلائی تو دی بھی، پڑھی بھی، لیکن یوں مسجد میں نمازیوں کو جمع کرنے کے لیے آپ نے کبھی اذان نہیں پڑھی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب سے سوال ہوا کہ کیوں نہیں پڑھی. اس نے پتہ کیا کہا، انہیں کہا جی اللہ دے نبی اذان پڑھ دیندے نا تے دنیا دی ہر شے مسیتے بھج پینی سی، پہاڑ بھی درخت بھی ہر شے مسیتے بھجنی سی، کیونکہ آپ نے کہنا سی آ جاؤ نماز واسطے تے ہر شے بھج پینی سی. کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے؟ بھائی اللہ کے پیغمبر تو دعوت دے دے کے تھک گئے، لوگوں نے بات نہیں مانی. وہ چچا جو آپ کا سہارا بنا رہا، اس کی وفات کے وقت آپ نے کہا تھا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ دو، بس مر رہے ہو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ دو، میں قیامت کے دن اپنے رب کو خود منا لوں گا. تو ساتھ منکر بیٹھا ہے ابو جہل جیسے، اس نے کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، تو عبد المطلب کا دین چھوڑ کے مرنے لگا ہے. آپ کہتے تھے کلمہ پڑھ، وہ کہتا تھا عبد المطلب کے دین پہ رہنا ہے. تو آخری بات جو نکلی ابو طالب کی زبان سے، اس نے کہا میں تو عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں. اپنے چچا کو بلا کے دعوت دے دے کے تھک گئے، چچا تو آیا نہیں، پہاڑ سارے بھج پینے سن مسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن میرے چچا کو ہوگا، بس اللہ اسے جہنم کا جوتا پہنائے گا
اور اس جوتے سے اس کا دماغ بھی کھول کے زمین پہ آ پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان جماعت کے لیے نہیں دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم شیخ صاحب سوال ہے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو گم، اس کا اعلان جائز ہے مسجد میں؟ چیز اور بچے میں بڑا فرق ہے۔ کلیریفائی کر دیں۔ جی جی، چیز میں اور بچے میں بڑا فرق ہے۔ اگر چاہے تو بچے بھی آج کل بڑیاں چیزاں بڑیاں شیوان ہیں، بچے کے اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ دنیاوی کوئی چیز گم شدہ کا اعلان مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو میں ینشد ضالۃ فی المسجد، جو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو تم آگے سے یہ کہا کرو لا رد اللہ علیک، اللہ یہ تیری چیز واپس نہ دے۔ مسجدیں اس لیے بنی ہیں، مسجدیں تو دنیا کے جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے، آخرت کی طرف توجہ دینے کے لیے ہوتی ہیں، یہاں بھی دنیا۔ بلکہ آپ نے سنا ہی تھا ایک آدمی اپنے گم شدہ اونٹ کا اعلان کر رہا تھا، تو آپ نے کہہ دیا لا رد اللہ علیک، بس پھر ساری زندگی اس کا اونٹ نہیں ملا، ملنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑے کام کی بات ہے، مسجد میں خرید و فروخت بھی منع ہے، مسجد میں خرید و فروخت بھی منع ہے۔ میں نے ایک مولوی صاحب کو سنا، بڑی دھڑلے دار دھواں دار تقریر کی انہوں نے کہ لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے تھے وہ، تو جب تقریر ختم کی نا تو ہر بندہ ان کو دیکھ ہی جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا اگر تسی میری یہ تقریر لینی ہے نا تے میں کتاب لکھی ہے، اس کتاب وچ تقریر موجود ہے، وہ کتاب پئی جے اتنے منڈا کھڑا انہوں پیسے دے کے لے لو۔ مولوی صاحب نے مسیطے ویچن والا ویکو طریقہ کی اختیار کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے اس کو دیکھو تو اسے بھی یہ کہو لا اربح اللہ لک لا اربح اللہ فی تجارتی کا، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ رکھے۔ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ یہاں ایک بڑی ہی قابل غور بات ہے، سامنے سٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ صبح و شام کے اذکار لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے مشہوری لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے ناقص علم کے مطابق یہ مسجد میں جائز نہیں ہے، یہ خرید و فروخت کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا یہ ہیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کو نیچے سے کاٹ دیں تاکہ وہ اعلان تجارت کی شکل نہ بنے۔ کن کن اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ 5 اوقات ہیں ٹوٹل، سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب سر پہ ہو اور سورج جب غروب ہو رہا ہو، فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو بھارت میں جشن ہے اور اس میں جو ریلی نکالی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے، تو انہوں نے بھی سوال کیا ہے کہ جو ہم ریلی نکالتے ہیں ریلیاں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ریلیاں نکالتے ہیں، ریلیاں صحابہ کے بارے میں جو ہوتی ہیں، تو یہ کہاں سے کوئی دلیل ہے؟ ایک کام شریعت میں ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، ایک کسی اور غرض سے کیا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے اور دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس نے وہ ثواب کی نیت سے ہوتا ہے، یہ کسی اور غرض سے ہوتا ہے۔ لوگ اسی طرح کہہ دیتے ہیں پھرتے ہیں، جہاز سے سفر کرنا بھی بدعت ہے، قمیض نو بٹن لانا بھی بدعت ہے، سپیکر میں تقریر کرنا بھی بدعت ہے، تو یہ کام ہم ثواب کی نیت سے تھوڑی کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کیے عمل ہوتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین میں دین حنیف کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔